ہندوستان کے اندر وہ آئے تھے نا، وہ تن کے گورے من کے کالے، بھولے بالے نہیں، تن کے گورے من کے کالے۔ علامہ رضا علی خان ہندوستان کی آزادی میں آپ آزادانہ ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ اعلیٰ حضرت کے دادا کی بھی بہت بڑی دین ہے۔ عبداللہ مدراسی، علامہ نقی حضرت علامہ رضا علی خان فضل حق خیر آبادی، چوٹی کے جو علماء تھے۔ اب ایک انگریز نے تو یہاں تک کہا ہے اگر بریلی میں ملا رضا علی نہ ہوتا تو کب کا ہم نے ہندوستان کو فتح کر لیا ہوتا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ کون ہے اعلیٰ حضرت کے دادا؟ وہ ہے جنہوں نے جسم بھی چھڑایا ہے، توجہ، وہ ہے جنہوں نے ہمیں جسمانی آزادی بھی دی ہے اور الحمدللہ روحانی آزادی بھی دی ہے۔ ادھر توجہ کرے، علامہ رضا علی خان، انگریز آتے تھے پولیس پکڑنے کے لیے آتی تھی، گرفتار کرو۔ آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ایک دن انگریز آئے، گرفتار کرتے ہیں۔ ان دنوں لوگوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی، گھروں کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے، مسجدوں میں نہیں جاتے تھے، مگر علامہ رضا علی خان تقوی شعاری دیکھے، پرہیزگاری دیکھے۔ ایسے عالم میں بھی آج تو لوگ ہیلے بہانے نکالتے ہیں، تعدی، ہم نے کہا تعدی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ لا عدوہ ولا طیران، جب اسلام میں ہے ہی نہیں تو تعدی کہاں سے آ گئی؟ یہ کہاں کے مسائل لے کر کے آئے؟ سن علامہ رضا علی خان کی استقامت دیکھو۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، انگریز مسجد میں گھسا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، در و دیوار نظر آئے، مسجد کی صفیں نظر آئی، منبر و محراب نظر آئے، مگر علامہ رضا علی خان نظر نہیں آئے۔ جب میں نے واقعہ سنا اور واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا، پڑھنے کے بعد جو جہان حجت الاسلام میں ذکر کیا گیا ہے، میں نے واقعہ پڑھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ارے مصطفیٰ کریم کا غلام ہندوستان میں نظر نہیں آتا اور نبیوں کا امام غار میں نظر نہیں آتا۔ بریلی کا امام کہتا ہے جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرتے غار پھرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب علامہ نقی علی خان جا رہے تھے نا دعا کرنے کے لیے، دعا کرنے جب جا رہے تھے نا میرے پیارے، دعا کے لیے جا رہے تھے تو لوگ پیچھے دیکھ کر کے دوڑنے لگے۔ ارے حضرت سواری پر چلتے تھے اکثر، مگر آج چپل پہن کر پیدل، اتنے بڑے باپ کا بیٹا، اتنے بڑے دادا کا پوتا، پیدل لوگ پیچھے ہو رہے۔ جنب غفیر عیدگاہ پہنچے، دعا کی۔ جب عیدگاہ جا رہے تھے تو ایک غیر، ان الذین کفروا، کوئی کافر، مگر جب کافر کی بات آ گئی تو بتا دوں اعلیٰ حضرت نے رد الرفضہ میں فتاوی بزازیہ کے حوالے سے ایک بڑا جملہ بولا ہے، بہت زبردست جملہ دیا ہے۔ توبہ قبول ہو جائے گی ہر ایک کی مگر دو کے رخسار پر بھی بوسہ دیا، حضرت کے آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اور جو ایک معاملہ ہوتا ہے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد آخری جملہ بولا تھا یا شیخ نحن نذهب معا الى الجنة۔ جب جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے شیخ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، ایک ہی ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ کے والد، تاج الشریعہ کے دادا نے کہا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا۔ ارے نہیں سمجھے بات کو، پاسٹ ہے، پاسٹ ماضی ہے، پہنچا رضا۔ یقین تھا نا، اب تو پہنچ گئے نا، جنت کا عیش و آرام مل رہا ہے نا۔ مسئلہ مت بتائیے گا آگے تک کا کہ جنت تو بعد میں ملے گی، وہ پہلی والی کی جو حدیث ہے وہ سب میں بیان کر رہا ہوں۔ پہنچا رضا، اور تاج الشریعہ نے کہا اختر قادری، اسٹارٹنگ سفر کی اسٹارٹنگ، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ ہم نے کہا چل کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ دادا انتظار کر رہے ہیں۔ خلد وہ ہے، کہا تم بھی مت گھبرانا، یہ حیات مستعار لے کر آئے ہو، انشاءاللہ دامن میرا تھامو گے۔ نقاء السلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ، مفتی صاحب مسئلہ بیان کر رہے تھے، مجھے اس وقت یہی کتاب یاد آ رہی تھی۔ میں سب کچھ بیان نہیں کروں گا، امام عبدالوہاب شارانی کی عبارت بھی نہیں پڑھوں گا، خالی ترجمہ کروں گا۔ آج جو مرشد آ رہا ہے، جو بیعت نہیں ہے، ایسے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرو، اس لیے کہ امام عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں جو پیر ہوتا ہے وہ مرید کے انتقال کے وقت آتا ہے یا سوالے منکر نکیر کے وقت حاضری دیا کرتا ہے۔ تو ایسے پیر کے ہاتھ میں بیعت دو، بیعت کرو، جو تمہاری
تمہاری قبروں میں بھی کام آئے, تمہارے موت کے وقت بھی کام آئے. بے شک سبحان اللہ واہ سبحان واہ, بہت عمدہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے واہ. بڑھتے ہیں. علامہ رضا علی, علامہ نقی علی خان کے بیٹے کون؟ اعلیٰ حضرت. بولو اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. کون اعلیٰ حضرت؟ ایک جملہ بولتا ہوں, بول رہا ہوں, ارے یار پوری خانقاہ ہندوستان میں سب پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ تو جو اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں, ہمیں جو اعلیٰ حضرت کے نام پر الحمدللہ مچل جاتے ہیں, وہ سادات اللہ سلامت رکھے, وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. سمجھ گئے آپ؟ ارے اعلیٰ حضرت نے جو سیدوں کی تعظیم کا موقع دیا ہے, نظریہ دیا ہے, کوئی حضرت کر کے تو دکھائے. بولو بولو. مگر یہ کمیونیکیشن بولتے ہیں نا, یہ رہے تو انشاءاللہ بڑا زبردست معاملہ رہے گا. ایک روایت سن لیجئے, حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں ہے کہ نہیں؟ بولو. ارے یار ادھر توجہ کریں. اب پیچھے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو بھی آئے گا ادھر آئے گا. میں آپ کو دیکھوں, آپ ادھر دیکھو. ہے رخ مت پھیڑیے جناب, خلدوائے ہر ایک. سمجھ گئے آپ؟ فما تعارفہ ہے, فما تعارفہ. توجہ فرمائیے گا ادھر. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا مقام ہے, اہل بیت میں ہے. وہ فرماتے ہیں میں حضرت زید ابن ثابت انصاری سے پڑھنے جاتا تھا. اور کیا ہوتا تھا, کبھی کبھی زید ابن ثابت انصاری اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تو کہا میں جا کر دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا, بلکہ جا کر ان کی چوکھٹ کے قریب لیٹ جاتا. ہوا چلتی, خاک آتی, دھول آتی, میرے منہ پر پڑتی, مگر لیٹا رہتا, دروازہ کھولوا گوارا نہ کرتا. حضرت زید بن ثابت نکلتے, کہتے اے سرکار کے چچا زاد بھائی آپ لیٹے کیوں ہیں, مجھے خبر کر دی ہوتی. تو کہتے سنے, مجھے قرآن نے یہ ادب دیا ہے, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے محبوب, جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے, کمرے کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں, ان میں اکثر نہ سمجھ ہے, وہ عقل والے نہیں ہے. یعنی ادب یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے. ایک دن کیا ہوا, حضرت زید بن ثابت سواری پر بیٹھے تھے, سواری پر سوار تھے, آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو حضرت عبداللہ ابن عباس آئے, آنے کے بعد گھوڑے کی رکاب کو پکڑ لیا. جیسے ہی پکڑا, آپ نے کہا رے آپ سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اہل بیت میں ہے, اہل بیت میں, اہل بیت میں ہے, اہل بیت میں. فرماتے ہیں رکاب کو پکڑا, کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ سے یہی ادب ملا ہے کہ عالموں کے ساتھ ایسا ہی ادب کیا کرو, عالموں کے ساتھ ایسا ہی ادب کیا کرو. مگر قربان جائے, نسبتوں سے پیار کرنے والے صحابی رسول حضرت زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے آئے, ہاتھوں کو پکڑا, چوم لیا, چوم کر فرمایا تمہیں وہ ادب ملا ہے, مجھے یہ ادب ملا ہے. تاج الشریعہ نے یہ کر کے دکھایا ہے, میرے سادات نے بھی یہی کر کے دکھایا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کے وفاداروں نے یہ کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ سنگم رہے گا. سمجھ گئے نا؟ تو سنگت بھی رہے گی. توجہ ہے آپ کی؟ آگے بڑھیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کرامت بتا دوں. بھئی اعلیٰ حضرت کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑے مولانا صاحب. سنا, بولے مولوی صاحب تھے, کرامتی نہیں تھے. میں نے کہا کیوں, کرامت تیرے گھر سے بٹتی ہے کیا رجسٹریشن ہو گیا ہے کرامت کا؟ ابھی کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت کا اصل معنی دیکھا جائے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اکرم کرامت سے تو بنا ہے. تقوی پرہیزگاری سے بڑی کرامت کیا ہے؟ ارے اونچا بولو. تقوی پرہیزگاری سے بڑی کرامت کیا ہے؟ اور یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہی تو ہے. اعلیٰ حضرت کی نظروں کو مصطفیٰ نے ایسا کھول دیا تھا, کہا تھا ابھی تو تیسری ہی نسل ہے, دیکھیے فیضان کہاں تک جاری رہتا ہے. ارے اعلیٰ حضرت کے بعد حجت الاسلام ولی ہی تو بن کر آئے, حجت الاسلام کے بعد مفسر اعظم ولی بن کر آئے, مفسر اعظم کے بعد میرا تاج الشریعہ خالی ولی نہیں قطب الاقطاب بن کر کے آیا ہے. بولو بولو. دابا آگے سنیں. اعلیٰ حضرت کی کرامت اعلیٰ حضرت کی نظروں سے نہ چھپا.
لوگ کہتے ہیں مدینے والے سے چھپ گیا. میں نے کہا بے دیوانے, علم غیب کے مسئلے کو سمجھنا ہے تو دولت المکیہ بھی پڑھ لے اور اعلیٰ حضرت کی سوانے بھی پڑھ لے. اعلیٰ حضرت نے تھیوری بھی دی ہے, پریکٹیکل بھی کیا ہے. بیٹے کا نام رکھا حامد رضا, حامد رضا, اور بولا الا حامد منی, حامد منی وانا من حامد. حمد سے حمد کماتے یہ ہے کہ حامد رضا مجھ سے ہے, میں حامد رضا سے ہوں. نسل انسانوں میں مردوں سے چلتی ہے. اعلیٰ حضرت کی نظر دیکھ رہی تھی میرے بعد میرا جو بیٹا مفتی اعظم ہے, مصطفیٰ رضا خان ہے, ایک بیٹا انور نام کا پیدا تو ہوگا مگر بچپن میں چلا جائے گا. حجت الاسلام کا بیٹا مولانا ابراہیم رضا خان ہوں گے. اللہ کا کرم یہ ہوگا حجت الاسلام کے بیٹے سے ایک بیٹا تاج الشریعہ ہوگا. تاج الشریعہ کا بیٹا قائد ملت ہوگا. قائد ملت کے بیٹے حسام میاں ہو گئے, امام میاں ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے بتا دیا نبی کے غیب کی بات تو بہت دور ہے, پہلے بریلی کے امام کا غیب دیکھ لے. اور کہہ دیا حامد رضا مجھ سے ہے, میں حامد رضا سے ہوں. جملہ یہ تھا نسل. الحسین منی وانا من الحسین. سرکار کے 3 بیٹے حضرت قاسم, حضرت عبداللہ, حضرت ابراہیم, حضرت ماریہ قبطیہ. حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن پاک سے جو پیدا ہوئے, انتقال ہو گیا. سرکار پریشان بتقاضۂ بشریت. تو اللہ رب العزت نے کیا کرم فرمایا, حضرت عبداللہ تو حضرت ابراہیم گئے مگر حسین بچے. گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسل قیامت تک چلے گی. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, یہ اس کافر کا معاملہ تو ہو سکتا ہے. آمنہ کے لال کی نسل خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا. ایک جملہ دے رہا ہوں, مسئلہ فتق میں میرا صدیق بھی حق پر ہے, فاطمہ الزہرا بھی حق پر ہے. بکواس کرنے والا نا حق ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت کا طور طریقہ یہ ہے, طریقہ یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور لاؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ. واہ, حجت الاسلام بنارس کی سرزمین ہے. حجت الاسلام بنارس کی سرزمین. گئے, نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھ کے جس مسجد میں نماز پڑھی تھی تو اسی میں کیا ہوا, اسی میں اچانک کیا دیکھا, کچھ لوگوں نے کہا سرکار ایک ولی کا مزار ہے, حاضری دے دیجئے. حجت الاسلام آگے گئے. مفتی صاحب قبلہ توجہ فرمانے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہاں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. دیکھیے معاملہ کیا ہوا, جیسے ہی آپ فاتحہ پڑھنے گئے آپ نے قدم رکھا, میری طرف دیکھیں, یوں قدم رکھا, صاحب فاتحہ پڑھ رہے تھے, اچانک قدم پیچھے کر لیا اور فاتحہ سے فارغ ہو کر فرمایا یہ بتاؤ تم لوگوں نے ان ولی کے مزار کے تعویذ کو ہٹایا کیوں؟ نہیں سمجھے, دوبارہ سمجھا دوں. فاتحہ پڑھ رہے ہیں, پیر پیچھے کیا, کسی نے بتایا نہیں. بنارس کی سرزمین, بتایا نہیں, پیر آگے کیا, پھر پیچھے کر لیا. کہا یہ بتاؤ تم نے اس ولی کامل جو اس میں تشریف فرما ہے, میں نے ابھی کہا تھا بتاؤں گا حجت الاسلام کے تعلق سے, وہ بتا رہا ہوں. سرکار حجت الاسلام نے پیر کو پیچھے کر لیا اور فرمایا یہ بتاؤ ولی کے مزار کی جگہ کو ہٹایا کیوں؟ قریب آئے, کہنے لگے سرکار مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی اس لیے تھوڑا سا کھسکا دیا. ارے بولو, مدینہ شریف کو یاد کرو, مکہ شریف کو یاد کرو. سرکار علیہ السلام کا صدقہ ملا ہے. ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ولی کی کرامت نبی کا, سب کچھ نبی کے صدقے میں ہے. مصطفیٰ نے قبرستان کو دیکھا, فرما دیا عذاب ہو رہا ہے. بولے بولے بولے. اور ادھر حضرت حجت الاسلام نے کہا تم نے یہاں سے ہٹایا کیوں؟ کہا سرکار مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی. فرمایا خبردار, جہاں ان کی قبر تھی وہیں سے بناؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ یہ قائد ملت کے کون ہے؟
قائد ملت کے پردادا ہیں. بولو سبحان اللہ. قائد ملت کے دادا حضرت مفسر اعظم، ان کا بھی واقعہ آپ سن لیجئے. بحیری کی سرزمین پر تقریر کر رہے ہیں، کفار نے کیا کیا، مائک اسی طرف لگا کے ڈسٹرب کرنا چاہا. انہوں نے کہا سرکار ہم جا کے ان کا مائک ہٹوائیں. آپ نے کہا نہیں، زبردست تقریر کرتے تھے، شاندار تقریر کرتے تھے. اور اگر مفسر اعظم کو سمجھنا ہے تو تاج الشریعہ کی سفینہ بخشش میں ان کی منقبتیں پڑھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے فرمایا نہیں. کچھ دیر کے بعد ان کی آواز ہی غائب ہو گئی، جیسے مرنے کے بعد آوازیں غائب ہو جائیں گی. کہا ایسی آواز غائب ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ بار بار تار لگاتے ہیں، تار کٹ جاتا ہے، لگاتے ہیں تار کٹ جاتا ہے، اسپیکر کا تار کٹتا چلا جا رہا ہے. پتہ یہ چلا اعلیٰ حضرت کے گھرانے کو اگر ولایت کے کوئی معیار بنایا جائے جس سے کرامت صادر ہو تو وہ ولی ہے. تو اس اعتبار سے بھی اعلیٰ حضرت کے خاندان میں، اعلیٰ حضرت کی آباء و اجداد، اعلیٰ حضرت کی اولاد میں الحمدللہ ولایت کے بھی مناظر ملتے ہیں، کرامتوں کے بھی ظہور ملا کرتے ہیں. توجہ ہے؟ اور بولے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ولی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. دیکھیے آپ کا اگر جذبہ کم ہوگا تو میری تقریر کا بھی. میں کچھ نہیں کہتا، میں کچھ ہوں نہیں، بزرگوں کا فیضان ملتا ہے بولتا ہوں. قائد ملت اگر پوری رات نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ پوری رات گفتگو کروں گا. قائد ملت آ رہے ہیں، میں نے ایک جملہ دیا آپ کو، حضرت تشریف لا رہے ہیں. مگر اگر ایسا ہو تو یہ اگر مگر میں تو آپ سمجھتے ہی ہے نا. مگر مفتی صاحب توباؤں میں اگر مگر نہیں چلتا ہے، اسی لیے جو اگر مگر کرتے ہیں وہ 8 بار توبہ ہی کرتے رہتے ہیں، توبہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا ادھر، توجہ فرمائیے گا ادھر. میں نے کیا کہا؟ ولی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، مگر خدا تو ہاتھ سے پاک ہے. مطلب یہ ہے کہ طاقت کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی ہوتی ہے. ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ بولو ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ ولی کا ہوتا ہے. یہی تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سمجھایا ہے. امام رازی نے تفسیر رازی میں لکھا، لوگوں اس بات پر حیرت مت کرو کسی ولی سے کرامت صادر ہو گئی. بولے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ولی کا ہاتھ خدا بن گیا. یہ حیرت کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، میں بہت آگے نکل گیا تھا. حضرت یہ بات میں بیان کرنا چاہ رہا تھا مگر بیان کر دوں. حضرت علی کا زمانہ ہے، ایک حبشی غلام تھا دور خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اور ایک جملہ مجھے یاد آ گیا غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق کا یاد آ گیا. یہ نہیں کہوں گا نزول ہو رہا ہے، اس لیے کہ جن کو نزول ہوتا ہے وہ ظہور بہت جلدی ہو جاتا ہے اور نقشے سے بھی ہٹ جاتے ہیں ظہور والے. نزول نہیں بلکہ فیضان ہو رہا ہے. توجہ ہے آپ کی. غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق. ابھی کچھ دنوں پہلے پڑوس میں ایک بدوقت نے میرے حضرت ابو بکر شان میں گستاخی کی تھی. اس کم بخت کے لیے بھی جملہ دے دوں. اس نے کیا کہا تھا؟ مسئلہ فدق کو لے کر کیا بولا تھا؟ بولو معاذ اللہ. اس نے لفظ کافر کا استعمال کیا تھا. بولو معاذ اللہ. ابے سن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. میرے امام نے غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق رسالے کے مناسب جو آخر میں مسئلے اس میں ضم کیے گئے، جوڑے گئے، اس میں ایک سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. جملے پر ذرا توجہ دیجئے گا. سوال حضرت علی کے بارے میں ہے مگر جواب اعلیٰ حضرت نے دو کے لیے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ بتائیں، سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہم نے پڑھا ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے بیٹا اپنے باپ کے تابع ہوتا ہے. ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا تھا تو ہم فیصلہ کیا کریں؟ تب اعلیٰ حضرت کے جملے سنیے گا. اعلیٰ حضرت کا جملہ یہ تھا، یہ دونوں حضرات کون؟ دونوں حضرات ابو بکر صدیق اکبر حضرت علی. فرمایا دونوں کا مقام یہ ہے عالم ذریت سے لے کر الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جب رب نے وعدہ لیا تھا، اس سے لے کر عالم میثاق، عالم ذریت سے لے کر
روزے ولادت سے لے کر سن تمیز تک، سن تمیز سے لے کر اعلان نبوت تک، اعلان نبوت سے لے کر ابد الآباد. اب ان جملوں کا مطلب بتا دوں گا، گھبرائیے گا مت، عوام کے لیے بتا رہا ہوں. مطلب سرکار اعلی حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب اللہ نے پوچھا تھا ساری روحوں کو جمع کر کے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے. کہا اس کے بعد سے لے کر جب حضرت علی پیدا ہوئے اس وقت تک، اور جب حضرت علی پیدا ہونے کے بعد جب شعور ہوا، جب آپ کے اندر ہوش اور خیرت پیدا ہوا اس زمانے تک، اور اس کے بعد فرمایا اس کے آگے بڑھے سرکار کے نبوت کا اعلان کرنے تک، اور سرکار کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر آپ جب تک زندہ رہے، زندگی کے بعد قیامت تک، قیامت کے بعد جنت میں جانے تک. فرمایا سنو، اب یہ جملہ خاص جملہ ہے کہ ان پاکیزہ ذاتوں کے دامن سے کفر کبھی لگا ہی نہیں ہے، یہ کبھی کفر سے آلود ہوا ہی نہیں ہے، جب کبھی بھی کافر نہیں رہے. الحمدللہ ابو بکر صدیق اکبر روزے الست میں بھی ایمان والے تھے، پھر پیدا ہونے تک بھی ایمان والے، پیدا ہونے کے وقت بھی ایمان والے، اس کے بعد بھی ایمان والے. کبھی اسلام توحیدی ہے، کبھی اسلام میثاقی ہے، کبھی اسلام جو ہے وہ توحیدی میثاقی. آپ نے مختلف قسمیں بیان کی ہے. سنیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو تو بد وقت لفظ کافر کا استعمال کر رہا ہے. ابو بکر تو وہ ہے جنہوں نے بچپن ہی میں حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کر دیا. تھوڑے چھوٹے سے اعلیٰ حضرت فرماتے چھوٹے سے آپ کے باپ آپ کو بت خانے میں لے کر گئے، فرمایا حاضی آلہتک الشم العلا فاسجد لہا. کہا بیٹا یہ جو بت نظر آ رہے ہیں نا یہی تمہارے معبود ہیں، ان کو سجدہ کرو. باپ کسی کام سے چلے گئے. حضرت ابو قحافہ صحابی رسول ہے، بولو سبحان اللہ، صحابی رسول ہے. ان کی والدہ بھی ام الخیر نام ہے، ام الخیر، وہ بھی صحابیہ. فرماتے وہ آگ چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے فرمایا انی جائن فاطمنی، کہ اے بت میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. وہ تو بت تھا، بت ہی بنا رہا. سمجھ گئے آپ؟ کچھ بولا ہی نہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا انی عاری فکسنی، میرے جسم پر کپڑا نہیں ہے مجھے کپڑا پہنا. اب بت نے جب کچھ نہیں بولا، حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے ہاتھ میں پتھر لیا، اور صدیق اکبر کا جلال جوش میں آتا ہے، پتھر مارا اور اس کے بعد فرمایا ان کنتا الہن فمنا نفسک، اگر معبود ہے تو ذرا بچ کے دکھا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے والد آئے، آنے کے بعد کہا بیٹا یہ کیا کہا، یہ کیا کیا؟ گھر لے گئے، ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے پاس لے کر گئے، واقعہ سارا بتایا. حضرت ام الخیر نے کہا ان سے کچھ مت کہیے، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہو رہے تھے تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امت اللہ بالتقی، اے اللہ کی بندی ذرا سن لے، ابشری بالولد العتیق، یہ تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے نا یہ جنت والا ہے اور جہنم سے بالکل محفوظ ہے. اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں من شرہ ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر. فرمایا اگر کوئی زمین پر جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے ابو بکر کے چہرے کا دیدار کر لے. سمجھ گئے آپ؟ تو اعلی حضرت نے بتا دیا. حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے علی تو وہ ہے جنہوں نے آنکھیں کھولی ہے تو مصطفیٰ کی گود میں کھولی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چچا عباس ابو طالب کے یہاں خرچ کی کمی پڑتی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کفالت میں کسی کو لے لیتے ہیں. تو حضرت علی کو میرے مصطفیٰ نے لیا، حضرت جعفر طیار کو حضرت عباس نے لیا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ توجہ فرمائے، ادھر آگے بڑھے. بات یہ چل رہی تھی ولی کے کمال کی بات. ولی اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں. حضرت علی کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حبشی غلام ہے، اس نے چوری کر لی ہے. چوری کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلایا، فرمایا چوری کی ہے؟ کہنے لگا سرکار ہاں میں نے چوری کی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا چوری کی ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چورنی کے ہاتھ کاٹ لیے جائے. فرمایا ایسا کرو اس کا ہاتھ کاٹ دو. ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا. کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے جا رہا تھا، راستے میں ملاقات ہوئی حضرت سلمان فارسی سے، ملاقات ہوئی ابن قوا سے. انہوں نے حضرت سلمان فارسی نے پوچھا من قطع یدک، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ آپ کو روکا کس نے سبحان اللہ بولنے سے؟ میں یہ نہیں کہوں گا من قطع لسانک، بس اتنا بول رہا ہوں روکا کس نے سبحان اللہ بولنے سے؟
مائک کی آواز تو ہلکی ہو رہی ہے، مگر جب مائک ہلکا ہوگا تو آپ کی آواز تیز ہونا چاہیے. کیا کہا حضرت علی نے؟ ہاتھ کٹوا دیا. سلمان فارسی مسلمانوں کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اور فرمایا میرے مصطفیٰ کریم کا داماد ہے. ابو تراب داماد ہے، اور فرمایا سنو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا شوہر ہے. حضرت سلمان فارسی دوڑتے دوڑتے آئے، کہا کہ حضرت علی وہ جو آپ نے غلام کا ہاتھ کاٹا ہے وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا ہے. فرمایا بلا لاؤ بلا لاؤ. انہوں نے کہا تھا ہوا قد قطع یدک وانت تمدحہ، اے تو ان کی تعریف کر رہا ہے، انہوں نے تیرا ہاتھ کٹوا دیا. اس نے کیا کہا تھا؟ جملہ بڑا پیارا دیا تھا اس نے، ایمان کا وقار سمجھیے گا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی اہمیت سمجھیے گا اور عالموں کی قدر سمجھیے. عالم اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو آپ کو وہ ستا نہیں رہا ہے، نستر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نستر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اگر عالم آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ کے ایمان عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کے ایمان کی آپ سے زیادہ فکر کر رہا ہے، اس لیے دشمن نہ سمجھیے، دوست سمجھیے اس کو. اور آگے سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کاٹ دیا اور تو ان کی تعریف کر رہا ہے. اس نے کہا علی نے میرا ہاتھ کاٹ کر خلصنی من النار، فرمایا انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے جہنم سے محفوظ کر دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا، اور جب لایا گیا تو حضرت علی نے کیا کیا؟ ایک کپڑا لیا، مندیل، رومال، اور ایک لفظ ردا، چادر لی اور ڈھک دیا. اب دعا بدعوات رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اب دیکھیے گا ہاتھ کس کا ہے؟ علی کا، مگر طاقت کس کی ہے؟ خدا تعالیٰ کی. اونچا بولے اونچا بولے. ہاتھ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر طاقت خدا کی ہے. اور میں نے کہا نا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم دلا دیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو ٹالتا نہیں ہے، اللہ ان کی قسموں کو ٹالتا نہیں ہے، اللہ ان کی قسموں کو پورا کر لیا کرتا ہے. اور میرے پیارے اتنا یاد رکھنا، ولی کا مقام یہ ہوتا ہے، ولی کا مقام یہ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں میں منزلیں عطا کر دی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی ایک تقریر میں ارشاد فرمایا، ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں ایک دن میں گیا جنگل میں نے کیا دیکھا؟ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے صفوں میں لگے ہیں، مگر امام کا پتہ نہیں ہے. اتنے میں امام آیا، امام کا چہرہ چھپا تھا، انہوں نے نماز پڑھائی، چہرے پر سے اپنے نقاب کو ہٹایا، نماز پڑھائی اور پڑھا کر کے پھر جانے لگے. انہوں نے کہا ارے آپ چہرہ تو دکھا دے. ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں قسم خدا کی جب میری نظر پڑی تو میں حیرت میں پڑ گیا، یہ آنے والا وہی تھا جس کو میرے محلے کے بچے کنکری مار کے پاگل سمجھتے تھے، مگر آج پتا چلا جس کو زمانہ پاگل سمجھ رہا ہے، دیوانہ سمجھ رہا ہے، وہ دنیا کا دیوانہ نہیں، حب الہی میں دیوانہ بن گیا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. فرماتے تھوڑی دیر میں منقار والے چوچ والے پرندے آئے، جنازہ اٹھایا، بولو 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 بولو، آسمان میں لے گئے. حضرت ارباز کہتے ہیں میں نے پاس والے سے پوچھا جو صف میں آئے تھے نا وہ سب ولی تھے، پوچھا یہ بتاؤ یہ جنازہ گیا کہاں؟ جنازہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جنازہ آسمان میں گیا. ولی اللہ والوں کا مقام زمین میں نہیں ہوتا، آسمان میں ہوا کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے اس کرامت کو وہیں سٹاپ کیا ہے، منشعب کر رہا ہوں. کرم ہے علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ. جلوہ دیکھیے گا، جلوہ دیکھیے گا، بریلی کا جلوہ. یہ جلوہ آج ہی نہیں، بڑا پرانا جلوہ ہے، فیضان بڑا پرانا ہے. علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم آپ کے بیٹے امام اہل سنت فرماتے ہیں لوگوں میرے والد محترم ابھی سانسیں چل رہی تھی مگر آخری لمحات تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور جتنے آ رہے تھے اس میں لفظ متواتر سلام کر رہے تھے. تو آپ متواتر سلام یعنی جو بھی آ رہا تھا سلام کر رہے تھے، السلام علیکم السلام علیکم. اس کے بعد فرمایا جب چند سانسیں باقی رہ گئی آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ پھیر کر اعضائے وضو پر ہاتھ پھیرا. آپ نے وضو فرما لیا، بولو سبحان اللہ، وضو کر لیا اور فرمایا اپنی اس غشی کی حالت میں، اس بے ہوشی کی حالت میں میرے والد ظہر کی نماز بھی ادا کر گئے. ابھی آگے لے کر جاؤں گا، آگے لے کر جاؤں گا. اگر ذہن
ذہن کام کر رہا ہے تو آگے بڑھیے گا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم کے چہرے کو دیکھا, سینے کو دیکھا, ایک سینے سے نور نکلا. بولو 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 سبحان اللہ. ایک بزرگ کا واقعہ علامہ نقی علی خان نے جواہر البیان میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا, وہ کمرے میں بیٹھا تھا, اچانک روشنی ہوئی تو اس نے کہا انی رئی تو ربی, پیر صاحب میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا. فرمایا خاموش ہو, میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا. فرمایا تو وضو کرتا ہے, تیرے اعضائے وضو سے جو چمک نکلتی ہے وہی چمک ہے. بولو سبحان اللہ. سمجھ گئے آپ؟ آگے بڑھے. حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام سنے. اعلیٰ حضرت فرماتے سینے سے ایک روشنی نکلتی ہے. جذبہ کم تو نہیں ہوا ہے, سنی وہ ہے, حالانکہ اعلیٰ حضرت نے مومن کہا ہے. مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, اور دل سے جو آہ نکلتی ہے. سمجھ گئے؟ آپ کی آہ نہیں ہے, واہ ہے. واہ کیا جود و کرم ہے. اچھا اعلیٰ حضرت بھی بڑے بدعقیدہ لوگوں کے سامنے بڑے ضدی تھے. میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا. روک, میں تو مالک ہی کہوں گا. توجہ ہے آپ کی؟ تو آپ ہی ایسے بولیے نا سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا, کوئی سمجھوتا نہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا. سمجھ گیا؟ اور پھر آخر میں جب مسئلے کہا مالک کہتا رہا تو کہا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. تو یہ اسی وقت تو کہا جب کہا میں تو مالک ہی کہوں گا. اعلیٰ حضرت کو پڑھیے, خوب پڑھیے, ایمان میں انشاءاللہ تازگی پیدا ہوگی. آگے بڑھیے. حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے سینے سے ایک نور نکلتا ہے, اور نکلنے کے بعد آپ کے چہرے پر جاتا ہے, چہرہ چمکتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں, کون فرماتے؟ اعلیٰ حضرت. کہا میرے والد کے زبان پر جو آخری جملہ تھا وہ صرف اللہ تھا. بولو اللہ تھا. کیا تھا؟ بولو بولو اللہ تھا. اب یہاں رکو, ایک انشعاب اور. تاج الشریعہ جب گئے, اونچا بولو یار, ایسی آواز نہیں. اتنا یاد رکھیے کہ زینے پر چڑھنے کے لیے, سیڑھی پر چڑھنے کے لیے پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے, پہلی بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ پہلی پیڑھی. آپ سینی سیڑھی سمجھ لیجئے, سب سے پہلی والی مضبوط ہونا چاہیے, جبھی تو آگے بڑھیں گے. تو تاج الشریعہ سے عقیدت مضبوط ہو تبھی تو مفتی اعظم کا فیضان ملے گا. اور نیچے آئیے, قائد ملت سے عقیدت مضبوط ہو تبھی تو تاج الشریعہ کا فیضان ملے گا. تاج الشریعہ گئے تو یہی تو کہہ رہے تھے اللہ. بولو بولو. تاج الشریعہ کے دادا ہے, دادا آگے چل کے, اب میں پوری کاؤنٹنگ نہیں کر رہا ہوں کون سے دادا, مگر دادا ہے نا علامہ نقی علی خان جا رہے ہیں حالت غشی میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گویا نماز ظہر عطا کر گئے, میرے تاج الشریعہ نماز مغرب عطا کر کے چلے گئے. میں سوچ رہا تھا اس جملے پر آپ مچلیں گے. اللہ سلامت رکھے, ذرا اور بولیے, محبت سے بولے سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ میرے والد کے سینے سے نور نکلا اور آ کر کے چہرے پر چمکا. اس کے بعد میرے والد محترم کی زبان پر خالی اللہ اللہ تھا, آخری کلمہ اللہ تھا. اور اس کے بعد فرمایا میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے جو آخری بات لکھی تھی, آخری تحریر کیا تھی؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب قبلہ مصنفین کے لیے خاص طور سے یہ جملہ دے رہا ہوں, تفسیر خازن میں ہے. حضرت علی نے دیکھا ایک آدمی بسم اللہ لکھ رہا تھا. فرمایا اے بندے خدا, جب اللہ لکھے تو بڑے حسین و جمیل انداز میں لکھ, اگر اللہ لکھنے کی بات آئے تو بڑے پیار سے لکھ, اچھے انداز میں لکھ, خوش خطی میں لکھ, رسم الخط اچھا ہونا چاہیے. اس لیے اس نے اچھا لکھا. اس کے اندر روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش فرما دی. ہم نے کہا سن لیو, علماء کا یہی سو مقام و مرتبہ ہے. قیامت کے دن شہید بھی آئے گا, قیامت کے دن ایک شہید بھی آئے گا, قیامت کے دن عالم بھی آئے گا, مگر شہید کے خون پر عالم کی کتابوں کے حروف غالب آ جائیں گے. اس لیے کہ شہید نے جان قربان کر کے اپنے آپ کو بچایا ہے.
عالم نے کتابیں لکھ کر اعلی حضرت کی شکل میں مسلک اعلی حضرت دے کر پوری سنیت کو بچا لیا ہے. توجہ ہے.